حضور ابھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ہی ممالک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور یہ دن بہ دن اس کا ریشو اوپر ہی جاتا جا رہا ہے، کم نہیں ہوتی مہنگائی یہ کہا جاتا ہے۔ گیس ہے وہ آتی نہیں ہے، بجلی ہے وہ بھی اتنی لوڈ شیڈنگ ہے اور اتنی مہنگی ہے کہ بندہ استعمال کرے یا بچت کرے، بچت کرنے کے بعد بھی افورڈ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اگر ہم اپنے شہر کی بات کریں تو کچھ جو بچ جاتا ہے انسان کی جیب میں تو بعض اوقات کچھ لوگ آ جاتے ہیں گن پوائنٹ پہ چھین لیتے ہیں، تو ایسے میں کیا کرے بندہ؟ اپنا ملک چھوڑ دے؟ کیا کرنا چاہیے؟ خیر ملک چھوڑنا اس کا حل تو نہیں ہے، چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اپنا وطن ہوتا ہے، اپنا گھر ہوتا ہے، اور ہمارا وطن تو بہت اچھا ہے الحمدللہ۔ اور اب یہ معاملات تو یہاں تو ہو سکتا ہے اب بھی اتنے نہیں ہوتے، باہر ملکوں کا، بعض ملکوں کو مجھے پتہ ہے۔ ہمارے سے کئی انٹرنیٹ پر ریسرچز جو موجود ہیں، ریشو زیادہ ہے پاکستان سے جرائم میں۔ ایسا خطرناک ایسے ملک ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی فرد بشر نہیں ہوا جو کبھی لوٹا نہ ہو، اور یہاں کم از کم میں تو یہ کہہ سکتا ہوں میں کبھی نہیں لوٹا کہ مجھے کسی گن پوائنٹ پہ لوٹا ہو الحمدللہ۔ آپ بولیں گے آپ تو سیکورٹی میں رہتے ہیں، تو سیکورٹی تو جمعہ 8 دن ہوئے، ایک مبالغہ کر رہا ہوں، یعنی کچھ سالوں سے جب وہ قاتلانہ حملے وغیرہ کی ترکیبیں ہوئیں، اس سے پہلے تو میں آزاد ہی گھومتا تھا نا، بالکل آزاد گھومتا تھا، آدھی رات کو آنا جانا سب کچھ ہوتا تھا میرا، اکیلے بھی فجر میں اٹھ کر بھی میں آتا تھا مسجد میں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے۔ تو کبھی میرے ساتھ یہ حادثہ نہیں ہوا کہ کسی نے وہ گن پوائنٹ پہ لوٹا ہو مجھے۔ تو یوں آپ میں سے بھی جو ادھر بیٹھے لٹے نہیں ہوں گے سب، تو ہر ایک نہیں لوٹتا، کوئی لوٹتا ہے، لیکن ایسے ملک ہیں کہ جہاں ہر فرد یعنی کہ کہا جائے اتنا لوٹتے بھی ہیں، مار بھی دیتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں، بہت کچھ کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں بھی یہ ہے کہ اب بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ اللہ نہ کرے بس کہاں پہنچے گا، لیکن یہ انتظامیہ جو ہے نا، انتظامیہ جب سیریس ہو جائے نا تو کام بن جاتا ہے۔ آزمائش تو ہے، اب زیادہ میں کیا بولوں گا۔ تو حضور حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ گھر سے جب نکلیں تو وہ یہ دعا پڑھ لی جائے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انشاءاللہ اس سے شیطان سے بھی حفاظت ہوگی، اور اللہ چاہے تو اس کی رحمت سے اس طرح کے معاملات سے حفاظت ہوگی۔ اپنے اموال کو، یعنی اپنی چیزوں کو یا جلیلو 10 بار پڑھ کے، یا جلیلو 10 بار پڑھ کے دم کر دیں، ہے نا، جیسے یہ موبائل ہے تو صلی اللہ علی محمد، یا جلیلو 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 صلی اللہ علی محمد۔ ابھی انشاءاللہ ڈاکو پروف ہو گیا انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ وہ آفتوں میں مبتلا ہے، مصیبتوں میں گرا ہوا ہے، آفتوں میں مبتلا ہے۔ تو سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم صبح کے وقت یہ دعا پڑھو، بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی، تو تمہاری کسی چیز کو نقصان نہیں ہوگا۔ اس شخص نے اس دعا کو پڑھا، اس کی مصیبتیں دور ہو گئیں۔